کشمیر سنو FM 89.4 سنو FM کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام سات سمندر پار سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنو سات سمندر پار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی. آج اتوار کو ہمارا پروگرام خاص طور پہ دیار غیر میں رہنے والے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے حالات کے حوالے سے ہوتا ہے. لیکن آج کا دن تحریک آزادی کشمیر کے سرخیل سید علی گیلانی کا یوم شہادت ہے. اس وجہ سے ہم آج اس پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا سا بدلیں گے. سید علی گیلانی کی یوم شہادت کی مناسبت سے گفتگو کریں گے. اور پھر ساتھ ساتھ ستمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ شہداء کا مہینہ ہے. یقیناً 6 ستمبر کے شہداء کو اس مہینے میں یاد رکھا جاتا ہے. آج اسی موضوع کی مناسبت سے جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق امیدوار آزاد جموں کشمیر کونسل اسمبلی لیپا سے ہیں یہ، اور شوکت جاوید میر صاحب بڑے متحرک سیاسی کارکن ہیں اور تحریک آزادی کشمیر اور دفاع پاکستان کے حوالے سے متعدد سرگرمیوں میں اکثر پیش رہتے ہیں. شوکت جاوید میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت جو ہے نا نکالا. آپ کو زحمت اٹھانی پڑی اور آپ تشریف لے کے آئے. سب سے پہلے تو پوچھوں گا، آج سید علی گیلانی کا یوم شہادت ہے، تو کیا کہیں گے آج کے اس جو ہے نا خاص جو ہے دن کی مناسبت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت مقدس نام سے. سید الرحمان صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا جہاں تک تحریک آزادی کشمیر کے برابر اور بابا اور سید علی گیلانی کا تیسرا یوم شہادت تھا، تو آج میں پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان کی طویل ترین تحریک آزادی کشمیر کے لیے جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گھروں سے نکلے، ریلیاں نکالی، سیمینار کیے، مذاکرے کیے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا. ویسے بھی یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ شہداء کی وارث ہمیشہ تنظیمیں نہیں قومیں ہوا کرتی ہیں. اور سید علی گیلانی صاحب کا آپ ساری زندگی کا نچوڑ دیکھیں تو وہ ان کی جدوجہد بھارت کے جبری استبداد، بھارت کے ظلم و ستم، 9 لاکھ قابض افواج، کالے قوانین، شہری انسانی جو حقوق کی آزادیاں ان پر قدم کے خلاف ایک طوال آواز رہی. اور ایک طوال آواز کے ساتھ جو اس کا دوسرا پہلو ہے اجاگر کرنے والا سعید الرحمان صدیقی صاحب، وہ یہ ہے کہ وہ ایک نظریے پہ قائم رہے. وہ نظریہ کیا تھا کہ اسلام کی نسبت سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. دیکھیں کہ نوجوان نسل کے ذہنوں کو پراندہ کیا جا رہا ہے، اس میں طرح طرح کی جو وائرس ہے وہ چھوڑی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا نیٹ ورک ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن سر دست ہم اپنی سمت جو ہے وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ارشادات اور فرمودات کے مطابق لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے 11 سال سے زائد پس زندارے، انہوں نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی، بوگس مقدمات کیے، انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، ان کے عزیز و اقارب کو وکٹمائز کیا گیا، لیکن ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہیں آئی. تو یہ ایک کسی قومی رہنما کی اس سے بڑی آپ کو اور زندگی کی کیا جدوجہد نظر آئے. اور پھر دوسرا ستم بالائے ستم یہ کہ جب ان کا سفر آخرت ہوا، ان کی آخری رسومات میں جو فسطائیت بھارت نے کی، جو سیکولرزم کی بات کرتا ہے، جو دنیا میں ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، یعنی ان کو اپنی مذہبی رسومات کو بھی ادا نہیں کرنے دیا، اس پر بھی انہوں نے دعویٰ بور دیا. اور آدھے گھنٹے کے اندر جو شرمناک، جو بھیانک حرکات انہوں نے کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھارت کی اس کی جمہوریت اور سیکولرزم کے دعوے پر کلک کا ٹیکا ہے. تو ایسے موقع پر ایسے رہنما جو ہوتے ہیں، آپ جب دیکھیں دنیا میں بے شمار مسائل موجود ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے اپنا آج آنے والی نسلوں پر قربان کیا. ان میں نیلسن منڈیلا سے لے کر مقبوضہ جموں کشمیر کے تحریک آزادی کشمیر کے رہنما سید علی گیلانی ایک ازر منا شمس وہ حقیقت ہے کہ جن کو دنیا کی کوئی طاقت. آج دیکھیں
جب ہم بات کرتے ہیں تو 8 لاکھ قابض افواج کے مظالم، بھارتی فسطائیت، کالے قوانین، ان کے سامنے ڈٹ جانا، اسی لیے کہتے ہیں کہ حق ہمیشہ چھا جانے کے لیے اور باطل مٹنے کے لیے، آج ان کی اس 8 لاکھ فوج کے سامنے جو آپ کو قوہ مالیہ جیسی قوت نظر آتی ہے، جو توانا آواز نظر آتی ہے، وہ سعید علی گیلانی شہید ہیں، جنہوں نے ہمیشہ پاکستانیت، کشمیریت، اس کے درمیان ایک توازن قائم رکھا اور باوقار مفاہمت سے لے کر قوم کی رہنمائی کی تاکہ لوگوں کو اس کی جو اثر ہوا اس کے مطابق لے کر آگے جایا جائے۔ تو آج ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک بھارت کا جبرانہ تسلط مقبوضہ کشمیر سے ختم نہیں ہوتا، 90 لاکھ آزادی پسند عوام کو ان کا اپنا بنیادی حق کی خود ارادیت نہیں میسر آتا، یہ پرامن خودرو پودوں کی طرح اگنے والی تحریک یہ جاری رہے گی، اور دنیا کو لازم ہے کہ وہ آزادی اور علیحدگی کی تحریکوں میں فرق کریں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں چلنے والی تحریک یہ نان وائلنس پیسفل موومنٹ ہے، یہ اس میں کسی جگہ سے کبھی بھی کوئی مداخلت نہیں ہوئی جہاں لوگ سروں کی فصلیں سامنے کٹوا رہے ہوں اور جہاں 8 لاکھ افواج کی مظالم سامنے ہوں، 10,000 گمنام قبروں کی دریافت ہو، خواتین کی اجتماعی آبرو ریزی ہو رہی ہو، اور حریت کانفرنس کے مرد اور خواتین رہنماؤں کو مقبوضہ کشمیر کی جیلوں سے بھارت کی جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہو، تو ایسے میں دنیا کے کون سے ایسے ہتھ کنڈے ہیں جو بھارت نے استعمال نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود آج بھی آپ کو وہاں تحریک آزادی کشمیر کے لیے جب، اور پھر ابھی دیکھ لیں اس کا گزشتہ جب برہان مظفر مانی کی شہادت ہوئی تو وہ ایک نہتا نوجوان تھا جس کے خون کی لالی کی آواز اقوام متحدہ میں گونجی، تو ان کے سفر آخرت میں 4 لاکھ سے زائد جو عالمی میڈیا کی جو رپورٹنگ ہے، تو جب 4 لاکھ لوگ ہوتے ہیں تو یہ ریفرینڈم ہوتا ہے، اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اس وقت وہ ایک نفرت کی تحریک ہے۔ تو ہمارا تو ہمیشہ موقف یہ ہے کہ یہ تو نہ زمینی جھگڑا ہے نہ یہ مذہبی اعتراض ہے، یہ خالصتاً ایک جمہوری مسئلہ ہے، اور دنیا کے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر جتنے بھی پرانے حال طلب مسائل ہیں ان میں مسئلہ کشمیر ہے، اور اس میں جو اہم اس کا پہلو ہے کہ اقوام متحدہ کا دروازہ پہلے خود بھارت نے کھٹکھٹایا، خود اس نے دعوت کی، لیکن جب اقوام متحدہ کی 5 جنوری 1949 کی قراردادیں منظور ہوئی، اس پر آج تک عمل درآمد نہیں کیا جا سکا، تو پھر ہمارا یہ موقف دنیا کے سامنے جائز ہے کہ اگر ایسٹ تیمور میں ریفرینڈم ہو سکتا ہے، ویسٹ سوڈان میں ریفرینڈم ہو سکتا ہے، تو مقبوضہ کشمیر میں سواب رائے کیوں نہیں ہو سکتا، جس کا عالمی ادارے کے علاوہ خود پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی جس کا وعدہ کر رہے ہیں۔ جی شوکت جاوید میر صاحب، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، یقیناً کشمیریوں کی آواز ہے اور کشمیریوں کا درد اور کشمیریوں کی تکلیف ہے جو آپ بیان فرما رہے تھے۔ اچھا شوکت جاوید میر صاحب، ظاہر ہے تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ آزاد کشمیر کا ہمیشہ سے کلیدی کردار رہا ہے تحریک آزادی کو پروموٹ کرنے میں۔ آپ ماشاءاللہ اکثر ریلیز میں آپ دیکھتے ہیں، کشمیر کی ریلیز میں پیش ہوتے ہیں، پھر دفاع وطن کے حوالے سے، دفاع پاکستان کے حوالے سے بھی مختلف سرگرمی میں آپ بڑے متحرک ہوتے ہیں، اور خود بھی لائن آف کنٹرول سے ہیں آپ۔ تو کیا کہیں گے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا جو ہے نا چاہیے، اور اس طرح کی جو بھارت جو مقبوضہ کشمیر میں اقدامات اٹھا رہا ہے، آزاد کشمیر میں بیٹھ کے ہم کس طرح سے اس کا جو ہے نا جواب دے سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ سید الرحمان صاحب کے ہم 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں پوری قوم کی طرف سے کہ جنہوں نے اپنی جان آفرین کی سپرد کر کے پیچھے ایک ایسی شمع جلائی، ایسا علم سامنے رکھا، بلند کیا کہ جو قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ راشد مناز سے لے کر میجر طفیل شہید تک، اور میجر طفیل شہید سے لے کر لالک جان شیر خان تک آپ دیکھیں کہ داستان بھری پڑی ہوئی ہے ہماری فوج پاکستان کی۔ اور آج اگر آپ آزادی کی قدر پوچھیں تو جائیں مقبوضہ کشمیر میں انتھرتاگ میں، سوپور میں، بانڈی پورہ میں، اور کشن پورہ میں، اور سری نگر میں، اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ یہ دونوں ایسے ممالک ہیں جو دونوں قابض ممالک ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کا کبھی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قابض ممالک ہیں اور پاکستان محافظ ملک ہے جس نے ہمیشہ انسانی حقوق کا احترام کیا، عالمی قوانین کی پابندی کی، جنیوا کنونشن کی پابندی کی۔ ابھی دیکھیں کہ بھارت اور اسرائیل دونوں مساجد پہ
दरसगाहों पे, तालीमी अदारों में और सेहत के मराकज़ पे भी बमबारी करते हैं। और जिस तरह इंसानी खून रेजी इन दो ममालिक ने की, जो आप दुनिया, क्योंकि वाइब्रेंट मीडिया पूरी दुनिया का वो दिखा रहा होता है, तो मुझे समझ नहीं आती कि आलमी बरादरी का किरदार क्या है। एक तरफ आप जंगली याद के उसके कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए फौरी तौर पर सामने आ जाते हैं, और दूसरी तरफ जब इंसानों का ये हाल हो, तो ऐसे मौके पर मैं समझता हूँ कि हमें यौम दफ़ाए पाकिस्तान इस अज़म से, इस अकीदे से मनाना चाहिए कि ये हमारी क़व्वत ईमानी भी है और कौमी गैरत भी है और तशद्दुद का मामला भी है। देखें, आज हम जब रात को सुकून की नींद सोते हैं, हमें अपनी बेटी की, अपनी बहन की, अपनी माँ की वो इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जो आज़ादी की असल नियामत होती है। लेकिन उसमें आप क्रेडिट फ़ौज पाकिस्तान को दें कि 20,000 फुट की बुलंदी पे खड़ा वो खाकी वर्दी पहने हुए वो फ़ौज पाकिस्तान का वो सपूत, वो अपनी नींद चार्ट करके वो कौम की नींद का महफूज होता है। और वैसे भी इस्लामी नुक्ता नज़र से भी जन्नत में सबसे दाखिल हो जाएगा जिसने एक दिन भी अपने वतन के दफा के लिए अपने उस सारी नींद को, सुकून को गारत किया। तो मैं इस एतबार से ये लाजमी है कि हमें अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना, देखिए आजकल फैशन बन गया है तनकीद करना, और मेरे भाई किस बात तनकीद अगर जायज़ हो, इस्लाह के लिए हो तो हक है, वो तो आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है। लेकिन अगर आपकी डोरियां की ओर से आ रही हो तो इस तरह के इकदाम करें, तो ये आप दूसरों को मजबूत करके कभी भी अपने घर को मजबूत नहीं कर सकते। हमें और अफवाज पाकिस्तान का हमें वैसे भी शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी, और आज भी पाकिस्तान की तमाम जो कौम है उसने हमारा सैलाब हो, जलजला हो और तहरीक आज़ादी कश्मीर हो, उन्होंने अपना तन मन धन अमल इन अल्फाज को, उन्होंने जुमलों को उसका अमली सबूत फराम किया। तो हम इस बार पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी, ये कश्मीरी अवाम के ईमान का जज़ूल यनफ़िका होनी भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसको हमको अपनी नस्ल नौ में इसकी तरवीज के लिए हमें और इक़दाम की ज़रूरत है। और इसमें सारे मिलजुल कर ये मर्क उस वक़्त हाल होता है कि जिस वक़्त मुतज़ाद बोलियाँ बोलने वाले अपने कौमी मकासद के असूल के लिए इकट्ठे हो, ताकि लोगों को एक डार्स मिलती है, कौमी यकजहती सामने आती है। और पाकिस्तान भी हमारी उम्मीदों आरजुओं का मरकज़ है। आज देखें ना, मकबूजा कश्मीर से बहने वाले पानी का रुख पाकिस्तान की तरफ, मकबूजा कश्मीर से शहीदों के सीने से बहने वाले लहू का रुख पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान ने भी हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर अखलाकी, सियासी, सफारती हमेशा की उसने कश्मीरियों की पुश्तबानी की। और होती भी क्यों ना कि पाकिस्तान को, कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया गया, आज भी इस अमल की ज़रूरत है कि दोनों ममालिक के जो दरमियान कशीदगी है, जो डट लाग है, इसको खात्मे के लिए आदमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। और वो ममालिक, वो बासर ममालिक जिनके पाकिस्तान और भारत दोनों से कोई मफादात वाबस्ता नहीं है और इंसानी हकूक के हवाले से उनकी खुद अच्छी रेपुटेशन है, वो चले मीडिएशन के भारत की भूएं चढ़ जाती हैं, फैसिलिटेशन पे आ जाते हैं। तो आज भी मकबूजा कश्मीर के जो हमारे हुर्रियत रहनुमा है, उनकी सफरी दस्तावेज़ात जो है उनको भारत ने जब्त करके रखा हुआ है। और इंट्रा कश्मीर कॉन्फ्रेंस भी ज़रूरी है कि ताकि वो भी कश्मीरी भी आपस में बैठे। और 6 सितंबर योम दफ़ाए पाकिस्तान, ये भी योम दफ़ाए अज़म भी है और योम तजदीद अहद भी है। उन अपने कौमी हीरोज़ की कुर्बानियों को मशाल राह बनाकर हमने एक उस जज्बे के साथ बाहर निकलना है कि ये भारत को, जब जिस तरह उसने कहा था कि मैं जिम खाने में जाकर ऐलान किया था नाश्ता करूंगा, तो यही अफवाज पाकिस्तान की वो सपूत है, वो सरजमीन पाकिस्तान के ला इलाहा पढ़ने वाले वो जरी जवान है, वो क़व्वत ईमान और गैरत जिनको माओ ने घुट्टी में दूध के साथ गैरत सिखाई, उन्होंने टंकी को नीचे खुद अपनी जान को जाने अफरीन के स्पोर की आई तारीख होता है। भारत तो अपनी तारीख के और आग को गलत करके झूठे प्रोपगंडे अपने नेशनल मीडिया पे करता है, हम जीत के किधर जीत के दुनिया को अदा समझते। और दूसरा, गाय का पेशाब पीने वाले किस तरह कलमा तय्यबा पढ़ने वालों का मुकाबला कर सकते हैं। और जंग बदर की तारीख भी सामने है कि 313 के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन अफवाज पाकिस्तान की दफाई इस्तेदाद में जब भी मदद फरमाएगा, जब हक पे होते हैं तो हक को अल्लाह की नुसरत हो, ताईद हासिल होती है।
اس لیے پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا. اور 6 ستمبر وادی لیبا میں ایک بار پھر افواج پاکستان نے جس طرح 14 اگست کو جشن آزادی کے موقع پر ایک بہت بڑا عظیم الشان اجتماع ہوا، اور اس کا کریڈٹ میں آج بھی اس وقت بھی کہا کہ یہ بریگیڈ کمانڈر بریگیڈیئر واسم محمود اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. اس بار بھی انہوں نے 6 ستمبر، یہ ایک شعوری مہم ہوتی ہے، یہ ایڈوکیسی ہوتی ہے لوگوں کو اس کی اصل ترویج لوگوں کے سامنے لانے کی. تو 6 ستمبر کو انشاءاللہ. اور لائن آف کنٹرول میں یہ اس لیے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ بھارت نے کچھ ایام 3-4 روز پہلے بھی لوگراں سیکٹر میں، لیپا سیکٹر میں نہتے لوگوں پر فائرنگ کر دی. یعنی اس کی جنونیت کا اندازہ آپ لے لیں کہ یہ جہریت کا ارتکاب کرنے کے بغیر اس کے پاس چارہ کار ہی کوئی نہیں ہوتا. اور دوسری طرف پاکستان ہے، جب ابھی لندن آیا وہ طیارہ لے کر تو اس کو ہماری افواج پاکستان دنیا کے سامنے مار گرایا، لیکن دوسرے روز انہوں نے اخلاقی کرٹسی سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے واپس کر دیا. یہ زبان اخلاقیات کی اور قوانین کی سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کی تاریخ ناریوں کی تاریخ ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی پوری قوم 6 ستمبر کو اپنے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اپنے قومی سلامتی کے اداروں سے مل کر یہ ثابت کرے گی کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت. بہت شکریہ شوکت جاوید میر صاحب، اپنے بھرپور انداز میں تقریباً تمام موضوع کا احاطہ کیا. پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، آپ سے اور بھی گفتگو کرنے کا جو ہے نا دل کر رہا تھا، لیکن وقت کی کمی نے مزید اجازت نہیں دی. اس کے ساتھ ہی میرے آج کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ، اپنے نئے موضوع کے ساتھ آپ کے دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.